اگر کوئی شخص ان میں سے کسی بھی ایک رکن کو نہیں مانتا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو نہیں مانتا، تو وہ شخص مسلمان نہیں، کافر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام کے جو اراکین ہیں، بنی الاسلام علی خمس، 5 ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے ہمیں اس بات کی شہادت دینی ہے، گواہی دینی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَتُصُومُ شہر رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا، وَتُحَجُّ حَجُّ الْبَیْت، اور اللہ رب العزت کے گھر کا حج کرنا۔ یہ 5 بنیادی اراکین ہیں، اور اگر کوئی شخص ان میں سے کسی بھی ایک رکن کو نہیں مانتا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو نہیں مانتا، تو وہ شخص مسلمان نہیں، کافر ہے۔ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، وہ شخص بھی مسلمان نہیں، اور جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، وہ بھی مسلمان نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے نماز نہیں پڑھتا، وہ الگ بات ہے، لیکن نماز کا منکر ہو جاتا ہے تو یہ شخص کافر ہے۔ نماز کا نہ پڑھنا فاسق کہلوایا جاتا ہے کہ یہ شخص فاسق ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزوں کا نہ رکھنا یہ گناہ ہے اور فاسق آدمی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی رمضان کے روزوں کا منکر ہو جاتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص زکوٰۃ کا منکر ہو جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا لیکن مانتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا آدمی اپنی توجہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو وہ شخص جو ہے وہ فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ حج کا منکر ہو جاتا ہے، حج کو نہیں مانتا، تو وہ شخص جو ہے وہ کافر ہے۔ اور اگر کوئی شخص حج نہیں کر رہا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کل بھی، تو وہ شخص جو ہے وہ فاسق ہوتا ہے۔ تو لہذا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام کے اراکین ہیں۔ اب رمضان کے روزے سال میں 1 مہینہ فرض ہوتے ہیں، جیسے ہی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزہ فرض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نماز کے اوقات، جیسے ہی انسان بالغ ہوتا ہے، دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ فجر کا وقت ہوا، فجر فرض ہو گئی، ظہر کا وقت ہوا، ظہر فرض ہو گئی، عصر کا وقت ہوا، عصر فرض ہو گئی، مغرب کا وقت جیسے ہی داخل ہوتا ہے مغرب فرض ہو جاتی ہے، عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے عشاء فرض ہو جاتی ہے۔ تو یعنی نماز کی فرضیت کے لیے 5 اوقات کا ہونا ضروری ہے، وقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر فجر کا وقت نہیں ہوا تو نماز فرض نہیں ہوئی، جیسے ہی فجر کا وقت ہوگا نماز فرض ہو جائے گی۔ ظہر کا وقت نہیں ہوا، نماز فرض نہیں ہوئی، جیسے ہی ظہر کا وقت ہوگا نماز فرض ہو جائے گی۔ تو نماز کی فرضیت جو ہے وہ اوقات 5 ہیں، جیسی اوقات 5 داخل ہوں گے نماز فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت جو ہے رمضان کا مہینہ ہے، جیسے ہی فمن شہد منکم الشہر، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے گا رمضان کے روزے فرض ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر نہیں، صرف مالداروں کے اوپر فرض ہے، اور جیسے ہی مال کے اوپر سال گزر جائے گا، صاحب نصاب ہو کر سال گزر جائے گا، حولان حول ہو جائے گا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اب جب بھی یعنی ابھی مال فرض ہوا، سال گزرا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب اگلے سال جو ہے اس کا مال ختم ہو گیا، مال نہیں ہے اس کے پاس، اور بالکل وہ صاحب نصاب بھی نہیں رہا، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت کا سبب کیا ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت کا سبب جو ہے وہ مال صاحب نصاب ہونا
اور اس کا سال کا بھی گزرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اب حج آ جاتا ہے۔ حج زندگی کے اندر ایک دفعہ کرنا فرض ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ کیا حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے 3 دفعہ یہ سوال پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور کہا کہ اگر تمہارے سوال کرنے پہ اور تمہارے سوال کے اصرار کے اوپر اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو پھر ہر سال فرض ہو جاتا اور یہ مشقت کی بات ہوتی اور حرج ہو جاتا، اور ایسا عمل آپ کے اوپر فرض ہو جاتا جس کی آپ طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی آپ اندازہ کریں اگر میرے پہ، آپ پہ، ہم سب پہ اگر حج فرض ہو جائے اور ہر سال فرض ہو، ہر سال کرنا ہو تو کتنا مشکل ہو جائے گا، ہم تو کر ہی نہیں سکیں گے۔ بہت سارے لوگ تو کہیں گے کہ بھائی ہم تو ایسے رکن کو نہیں مانتے، یہ تو ایسا حکم دے دیا گیا ہے جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ اب آپ دیکھیں حج کا سبب کیا ہے؟ حج کا سبب ہے بیت اللہ، اور بیت اللہ ایک ہی ہے۔ بیت اللہ تو کئی اور بیت اللہ، کئی اس کے علاوہ تو اور اللہ کے گھر نہیں ہیں، بیت اللہ تو صرف ایک ہے۔ یعنی جب سے کائنات قائم ہوئی، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ کہ جو بکہ ہے، مکہ، یہ تو ایک ہی ہے۔ اب دیکھیں نماز کے لیے ہر روز، جیسے ابھی تھوڑی دیر بعد مغرب کی نماز کا وقت ہوگا، مغرب کی نماز فرض ہو جائے گی، تو جیسی ہی مغرب کا نماز وقت روزانہ آتا ہے تو اس لیے لہذا روزانہ فرض ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اب آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے تو لہذا ہر سال رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور ہر سال یعنی حولان حول ہو رہا ہے، پورا سال گزر رہا ہے اور آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح سے حج جو ہے وہ بیت اللہ کا کیا جاتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کی جاتی ہے، تو اللہ کا گھر ایک ہے، تو لہٰذا اللہ کا گھر ایک ہے تو اس کی فرضیت بھی ایک ہی ہے، ایک ہی مرتبہ کرنا فرض ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کئی نفلی حج کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جب تک مکہ میں رہے یعنی نبوت ملنے کے بعد بھی آپ حج کرتے تھے، اور نبوت ملنے سے پہلے بھی 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، تو اس سے پہلے بھی آپ جو ہے وہ مکہ میں جب رہتے تھے تو آپ حج کیا کرتے تھے، اور قریش سارے کے سارے حج کرتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کرتے تھے۔ اچھا وہ اس کے اندر شرکیہ چیزیں جمع ہو چکی تھیں اور کوئی ایسی رسوم اور عبادات انہوں نے داخل کر لیے تھے جو حج کے اراکین نہیں تھے، لیکن حج ہوتا تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نبوت کا تاج پہنایا گیا تو آپ حج کرتے تھے جب تک آپ مکۃ المکرمہ میں رہے، جب تک آپ نے ہجرت نہیں کی۔ لیکن جب آپ نے سن 1390 میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو اس سے 2 سال پہلے تک مدینہ منورہ سے وفود آتے تھے حج کرنے کے لیے، اور آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، عہد کیا، تو لہذا اسی بنا پر جو ہے وہ آپ پھر مدینہ منورہ بھی ہجرت کر کے گئے، تو آپ کو موقع ملتا تھا دعوت دینے کا، مختلف قبائل سے گفتگو کرنے کا۔ تو لہذا اب جب آپ مدینہ منورہ آ گئے تو سن 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور اس وقت آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، تو اس کے بعد سن 9 ہجری کے اندر جو ہے وہ حج فرض ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر ایک یعنی فرضیت کے بعد اور جب آپ مکہ کے اندر داخل ہو گئے فاتح بن کر، تو آپ نے پھر وہ ایک حج کیا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اسلام لانے کے بعد آپ جب تک مکہ کے اندر رہے تو آپ حج کرتے تھے، لیکن آپ نے جو ہے وہ جب اصل حالت کے اندر جیسے آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 9 ہجری میں جب حج فرض ہو گیا تو آپ اس سال حج کے لیے نہیں گئے، بلکہ آپ نے کیا کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حج کرنے کے لیے، لیکن آپ خود تشریف نہیں لے گئے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تو کئی کیے ہیں، لیکن جب حج فرض ہوا اور اصل حالت کے اندر آ گیا، کیونکہ اس سے پہلے تو حج فرض نہیں تھا، حج تو بعد میں فرض تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع کے اوپر، جس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تم میں نہ ہوں۔ تو لہذا علماء اس سے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا اور آپ نے جو ہے 3 عمرے کیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اس ایک حج کرنے کی وجہ سے، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ جب آپ فاتح بن کر آئے، مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اس کے بعد آئے تو اس کے بعد حج فرض ہوا جو ایک دفعہ آپ نے کیا۔ باقی میں عرض کر چکا ہوں آپ کئی دفعہ آپ حج کر چکے تھے، اور جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ حج جو ہے جس سال حضرت ابوبکر صدیق نے کیا اس سال حج ایام حج کے اندر نہیں تھا، کیونکہ وہ نسی کی ان کے اندر رسم تھی، اور وہ نسی کی کیا رسم ہوتی تھی کہ اگر کھیتی تیار ہے، مال تجارت تیار ہے تو حج جو ہے اعلان کر دیا جاتا تھا، حج جو ہے وہ پہلے کر دیا جاتا تھا۔ اگر مال تجارت تیار نہیں ہوا، کھیتی تیار نہیں ہوئی ہے تو اعلان کیا جاتا تھا کہ اس سال حج اس مہینے میں نہیں فلاں مہینے میں ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ حج کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ حج زمانہ اپنی اصل حالت پہ واپس آ گیا، اور حج انہی دنوں میں ہو رہا ہے جن دنوں کے اندر حج کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ دیکھیں ایک بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا جب حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بھیجا آپ نے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ اور جا کر جو ہے وہ ساری چیزوں کو ختم کرو اور حج کو ان تاریخوں کے اندر کرو جن تاریخوں میں حج فرض ہوتا ہے، حج کے ایام ہے جن تاریخوں میں حج کرنا ضروری ہے۔ تو لیکن کیا حکمت عملی تھی یہ آپ کا جو ہے، کیونکہ اگر جا کے حضرت ابوبکر صدیق فوراً یہ امپلیمنٹیشن کرتے تو قریش جو ہے وہ بدک جاتے، قریش کہتے کہ یہ تو ہم تو ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں تو ایک دم یہ کیا گیا۔ تو لہذا آپ نے جذبات سے کام نہیں بلکہ حکمت عملی سے کام لیا، اور انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس سال حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ بس جا کر اعلان کرو اور کچھ جو رسوم ہیں ان کو ختم کر دو، اور پھر آپ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر حج کیا۔ تو اب آپ دیکھیں ناظرین، بہت سارے لوگ اس بات سے کہ حضور نے ایک حج کیا اور کہتے ہیں کہ بھئی زندگی میں ایک ہی حج کرنا چاہیے۔ دیکھیں ایک تو ہے حج کرنا زندگی میں ایک دفعہ کرنا فرض ہے، اور وہ بھی ہر شخص کے اوپر نہیں ہے، وہ بھی اس کے اوپر ہے جو صاحب نصاب ہو، اس کے پاس نفقہ ہو، زاد راہ ہو، وہ بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو، صحت مند ہو، اور اس کے اہل و عیال کے لیے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں۔ تو اس پر بہت سارے لوگ، تو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی حج کرنا ہی نہیں چاہیے، حج کرنے میں کیا کرتے ہو یار، ہر سال وہاں جمع ہوتے ہو، لاکھوں روپیہ ضائع کرتے ہو، اور یہ پیسہ کا ضیاع ہے، حج کرنا نہیں چاہیے۔ ایک تو مطلقاً کہتے ہیں کہ بھائی حج کرنے کا فائدہ کیا، حج نہ کرو، ان پیسوں سے غریبوں کی خدمت کر دو، ان پیسوں سے جو ہے وہ ہسپتال بناؤ اور بہت سارے فلاح کے کام کرو۔ ایک طبقہ تو یہ ہے۔ اگر یہ طبقہ حج کا منکر ہوتا ہے تو ناظرین یہ شخص جو بھی یہ بات کرے گا وہ شخص مسلمان نہیں رہے گا، بلکہ وہ جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، دوسرا طبقہ ایک ہے کہ بھئی وہ کہتا ہے کہ بھئی حج کرنا زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، ایک حج کر لو اور اس کے بعد حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ پیسہ وہاں نہ لگاؤ، یہ پیسہ کہیں اور لگا دو۔ دیکھیں بات ضرورت کی نہیں ہے، بات اس چیز کی ہے کہ ہاں اگر ایک شخص نے کوئی ایک دفعہ حج کر لیا ہے، حج فرض ادا ہو گیا، اب اس کی مرضی ہے، وہ نفلی حج کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ پیسے کسی غریب کو دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی نہیں کرنا چاہیے اور ایسا کرنا غلط ہے، منع ہے، گناہ ہے، یہ بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حج کیے جیسے میں نے عرض کیا تھا، اور آپ نے اپنی 40 سالہ زندگی کے اندر آپ جب مکہ میں رہے آپ حج کرتے تھے، قریش سارے حج کرتے تھے، اور آپ جب ہجرت سے پہلے حج کرتے تھے، لیکن حج فرض ہو جانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایک دفعہ حج کیا۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ایسی ہی بات ہوتی کہ بھئی زندگی میں ایک ہی حج فرض کرنا چاہیے اور حج نہیں کرنے چاہیے اور اس کی ممانعت ہونی چاہیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنی خلافت کے موقع پہ، کیونکہ وہ تو ایک دم فتنہ ارتداد کھڑا ہو گیا اور بہت سارے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اس لیے آپ نہیں کر سکے، لیکن ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، آپ کی خلافت کے اندر، یعنی میں خلافت کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے وہ بھی حج کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آپ نے ہر سال حج کیا، یعنی 10 سال آپ کی خلافت رہی تو 10 سال تک آپ حج کرتے رہے، ہر سال آپ حج کرنے جاتے تھے۔ اسی طرح سے آپ آ جائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنی خلافت کے ایام میں ہر سال حج کیے، تقریباً 12 حج کیے، اور جس سال آپ کو شہید کیا گیا اس سال آپ حج پہ نہیں جا سکے، تو آپ دیکھیں ہر سال آپ حج کرنے جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کئی حج کیے، لیکن آپ کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنگیں اور اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، تو اس لیے آپ نے اپنی خلافت کے موقع پہ تو نہیں حج کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے بھی کئی حج کیے۔ اسی طرح سے آپ آ جاتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 25 حج کیے جو کہ پیدل حج کیے،
ہمیشہ آپ مدینہ منورہ سے مکہ تشریف لاتے تھے اور پیدل حج کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کئی حج کیے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ حج کیا کرتے تھے، ہر سال حج کرتے تھے، اور اگر ممانعت ہوتی تو صحابہ کرام حج نہیں کرتے، حضرت عمر نہ کرتے، حضرت عثمان نہ کرتے، حضرت علی نہ کرتے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں کرتے، تو آپ نے سب نے حج کیے۔ تو اس سے یہ بات، جو یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو ان کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے بات مزاج کی، ایک شخص ہے اس نے فرض حج کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا فرض ادا ہو گیا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ جی مجھے حج نہیں کرنا، وہ کہتا ہے بھئی میں یہ پیسے کہیں اور لگا دیتا ہوں، کسی غریب کو دے دیتا ہوں، یا میں نہیں کرتا، تو اسلام اس کو فورس نہیں کرتا، اسلام اس کو زبردستی نہیں کرتا کہ بھئی تو نے حج کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ فرض حج کرنا تو ایک ہی ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نفلی حج کرتا ہے اور اگر کئی حج کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کو روکا نہیں جائے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بھئی حج کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور فلاح کے کام بھی کرے، اور نیکی کے کام بھی کرے، اور خیر کے کام بھی کرے، اور جگہ بھی صدقات کرے، اور لوگوں کی بھی جو ہے مدد کرے، وہ بھی ضروری ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی حج پہ اتنا پیسہ ضائع کر دیا جاتا ہے اور حج نہیں کرنا چاہیے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو ناظرین، تو میں نے جیسے عرض کیا کہ حج جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اور کیونکہ بیت اللہ ایک ہے، اس کا سبب ایک ہے۔ دیکھیں، نماز کا سبب ہے وقت کا ہونا، جیسی وقت ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوا، مغرب کی نماز فرض ہو گئی۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزوں کی سببیت کیا ہے، سبب کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ، جیسی رمضان کا مہینہ آتا ہے ہر سال، رمضان کے روزے فرض۔ زکوٰۃ کا فرض کیا ہے، سبب نصاب مال اور نصاب کا ہونا، اور کیا ہونا کہ سال کا گزرنا، حولان حول، تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح اگر ہر سال ہو رہا ہے تو ہر سال زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر یہ جو حج ہے، اور حج کا میں نے بتایا بیت اللہ ایک ہے، اور لہذا اس لیے زندگی میں اس کو ایک دفعہ فرض کیا گیا۔ اچھا، اب یہ تو دیکھیں، آپ حضرات کے بھی علم میں ہے کہ بھئی اللہ رب العزت نے حج کا جو مہینہ ہے اور حج کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لوگوں پر حق ہے کہ وہ حج کریں، میرے گھر کی زیارت کریں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کے گھر کی زیارت کریں، اس کے گھر کا حج کریں۔ حج کا مطلب ہی کیا ہے؟ زیارت کرنا، قصد کرنا۔ اب دیکھیں، تمام انبیاء کرام کا جو قبلہ تھا وہ تو بیت المقدس تھا نا، لیکن حج وہاں نہیں ہوتا تھا، حج جو ہے وہ بیت اللہ میں ہی ہوتا تھا۔ یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ جو اللہ کا جو گھر ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کائنات میں سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے کون سا پیدا کیا، کون سا بنایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت اللہ، اور اس کے بعد پوچھا اس کے بعد تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، اور پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے بنانے میں، کہا 40 سال کا۔ تو مسجد جو قبلہ اول ہے، یہ نماز کا تو قبلہ تھا، اس طرف اور انبیاء رک کر کے نماز تو پڑھا کرتے تھے، لیکن حج جو ہے وہ بیت اللہ کا ہی ہوتا تھا، حج جو ہے وہ بیت اللہ کا کیا جاتا تھا۔ تو لہذا یہ جو شرف اور یہ جو عزت اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو عطا فرمائی ہے، مکۃ المکرمہ کعبہ کو عطا فرمائی ہے، یہ کائنات کے اندر کسی اور جگہ کو، کسی اور گھر کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور یہ عزت عطا نہیں فرمائی۔ تمام کے تمام انبیاء کرام نے بیت اللہ کی زیارت کی ہے اور اسی کا حج کیا ہے۔ تو لہذا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب حکم دیا گیا اور جب وہ دعا مانگا کرتے تھے رب حب لی من الصالحین، کہ اللہ تو مجھے جو ہے نیک اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حضرت اسماعیل عطا فرمائے، اور حضرت اسماعیل بہت چھوٹے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، تو حکم دیا گیا کہ جا کر جو ہے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے جا کر مکہ کے اندر آباد کر دو۔ اور جب حضرت ابراہیم لے کر جا رہے ہیں اور حضرت اسماعیل ان کے ساتھ ہیں، تو جب وہاں پر جب آباد کیا تو کہا اے اللہ یہ تو وادی ایسی ہے جو غیر ذی زرع ہے، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ اللہ میں نے تو اپنے گھر والوں کو وہاں پر بسا دیے جو وادی غیر ذی زرع ہے۔ تو لہذا آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ اتنی اور وادی المقدسہ ہے، مقدس وادی ہے۔ تو لہذا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ گھر شروع سے عظمت والا اور احترام والا ہے اور برکتوں والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بار بار بیت اللہ کی زیارت کی سعادت عطا فرمائے، مسجد نبوی کی زیارت کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔